بسم الله الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ، اس ماہ مبارک کے اعتبار سے اللہ کے رسول کے زمانہ حیات ظاہر میں منادی ندا دیا کرتا تھا کہ اس ماہ مبارک کو ماہ مصطفیٰ سمجھیے، پیغمبر کی مدد کیجئے، اس ماہ مبارک میں روزے رکھیے۔ اس ماہ مبارک کے روزے پیغمبر کی مدد کے عنوان میں ہیں۔ اس ماہ مبارک میں استغفار، خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرنا بہت عظیم عبادت میں شامل ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں روزے داروں کی صفوں میں شامل فرمائے اور استغفار کرنے کی بہترین توفیق عنایت فرمائے۔ 8 شعبان یا اختلاف روایت کے لحاظ سے 9 شعبان، 9 شعبان کو بیان کرنے سے پہلے 7 شعبان تو آپ کے علم ہی ہے۔ شہزادہ قاسم ابن الحسن علیہ السلام کی آمد کا حوالہ، یقیناً یہ 2 شخصیات ایسی ہیں، ایک 7 شعبان، ایک 11 شعبان، کہ جو تمام نوجوانوں کے لیے اور جوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہو کہ ٹین ایج کی ابتدا اور ٹین ایج کی انتہا 13 سے 19 تک سب سے مشکل دور جوانی کا ہے، تو اس کے لیے عرض خدمت یہ ہے کہ اگر رہنما قاسم بنے 13 سال کے نوجوانوں کے لیے، اور اگر رہنما علی اکبر بنے 18-19 سال کے جوانوں کے لیے، تو یہ سرمایہ امام زمان بنے۔ یہ سرمایہ ملت نہیں، سرمایہ امام زمان بنے۔ جوانوں پر ناز کیا ہے اللہ کے رسول۔ بہت ساری تاریخیں ہو سکتی ہیں وقت مختصر میں، جوانی کی اہمیت کو کہاں سے شروع کر کے کہاں مکمل کروں۔ یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ضعیف العمر کی عبادت اپنے مقام پر ہے، مگر جوان کے سجدوں کی بات ہی کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تاریخوں کے ساتھ ساتھ، چونکہ شعبان کی 8 تاریخ اور اختلاف کے ساتھ 9 تاریخ، 9 تاریخ کو امام زمانہ علیہ السلام کی آخری توقیع آئی ہے۔ آخری توقیع مبارک 329 سن ہجرت میں امام کا زمانہ غیبت صغرا شروع ہوا۔ 2 قول ہیں، 255 سن ہجرت امام کی ولادت بسعادت کے ہی سن کے اعتبار سے 255، یا امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے سن کے اعتبار 260، 255 یا 260، 260 سے لے کر 329 تک یہ پورا زمانہ غیبت صغرا کہلاتا ہے۔ غیبت صغرا میں آخری توقیع امام کے دستخط اور مہر کے ساتھ جو علی بن محمد السمری کو امام نے ارشاد فرمائی، عطا فرمائی ہے، خط کا جواب دیا ہے، اس پہ فرمایا تھا کہ تمہاری حیات کے 6 دن باقی رہ گئے۔ تو 6 دن کا مطلب ہے 9 شعبان سے 15 شعبان تک، اور 15 شعبان کو ہی امام کے چوتھے سفیر علی بن محمد السمری کی وفات کی تاریخ بھی ہے۔ ہم میلاد تو سب کرتے ہیں، شاید فاتحہ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے، امام کے 4 نائبین، چاروں کے چاروں کی قبور ہیں بغداد کے اندر۔ کوئی تو اہمیت تھی بغداد کی، خیر اپنے آپ کو تفصیل سے روکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ بغداد کی تاریخ کیا ہے، براسا کا مقام کیا ہے، اور نجف کے حوض علمیہ سے پہلے کون سا حوض علمیہ تھا کہ جس کو امام موسی کاظم علیہ السلام کے دور میں شروع کیا۔ 400 سال پر محیط ہے حوض علمیہ بغداد کی تاریخ، 400 سال پر محیط ہے۔ تو بات سے بات نکل آئی، شعبان کی 9 تاریخ 6 دن پہلے نیمہ شعبان سے امام کا آخری خط آیا ہے۔ اس کے بعد سے امام نے کوئی خط اپنے دستخط اور مہر کے ساتھ نہیں لکھا۔ غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا۔ غیبت کبریٰ کا آغاز عملی طور پر 15 شعبان کو ہوا ہے، خط کے اعتبار سے 9 شعبان کو ہو گیا ہے۔ اب آئیے ان باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے 9 شعبان کی ایک اور خاص بات،
9 شعبان ہے 7واں دن 3 شعبان کے اعتبار سے. 3 کو اگر پہلا دن شمار کریں تو 3 کو اگر شمار کریں پہلا روز تو 7واں دن بنے گا 9 شعبان اور 7ویں دن عقیقہ مستحب ہے. اللہ کے رسول نے اپنے شہزادے امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ 9 شعبان کو کیا. تو جنت کے جوانوں کے سرداروں کے بھی عقیقے ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑا عقیقہ پوری تاریخ کائنات میں نہ حضرت آدم کا ہوا، نہ حضرت قائم خاتم الانبیاء کا ہوا تو امام زمان علیہ السلام کا ہوا. 300 رطل روٹی اور 200 گوسفند ذبح کروائے گئے تھے. اللہ اکبر. 300 رطل روٹی بنی. وہ اس زمانے کی آٹے کو تولے جانے کا ایک عنوان تھا رطل کے اعتبار سے. تو 300 رطل آٹے کی روٹی بنی تھی اور 200 گوسفند ذبح کروائے تھے اور 40 اصحاب کو بلا کے دکھایا تھا کہ یہ ہے میرا بیٹا. ولیمہ یعنی عقیقے کی دعوت کھائی تو ہزاروں لوگوں نے تھی. دعوت کھانا اور ہے، زیارت پہ آنا اور ہے. دعوت کھائی فرض کر لیں 40,000 لوگوں نے، زیارت کی 40 لوگوں نے. تو اب کس میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ دعوت کھانے والوں میں کہ زیارت کرنے والوں؟ اتنا کھانا کھلایا کہ کسی اور کو کچھ اور یاد رہے نہ رہے، یہ یاد رہے کہ عقیقے کا گوشت کھایا تھا. اتنے سارے کیوں عقیقے ہوئے مولا کے؟ یعنی ایک بکرا کافی تھا. اب کوئی بیٹھ کر فتویٰ لگائے کہ 2 کیوں 4 کیوں؟ یہ کسی غریب کا پیٹ بھر دیتے، یہ کسی یتیم کے گھر کا چولہا روشن کر دیتے، کسی کی شادی کروا دیتے. آج کل بڑے فتوے لگائے جاتے ہیں نا. سارا فتوے کا زور لگتا ہے آل محمد کی خوشیوں کے مقابلے پر. اپنے گھر کی خوشیوں میں کوئی کمی نہیں کرتا. یہ 200 کیا مطلب یہ کہ اصول یہ کہ جس کو جتنا زندہ رہنا ہو اس کو اتنا ہی اعتبار سے عقیقہ کرنا چاہیے. عقیقہ جان کی سلامتی ہے نا. اگر جان 100 سال رہنی ہو تو ایک بکرا کافی ہے، مثال دے رہا ہوں. اور اگر سینکڑوں سال رہنا ہو تو عقیقہ سینکڑوں میں ہونا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات واضح ہو گئی. تو ماہ شعبان کی یہ تاریخیں کہ جن تاریخوں کا اعتبار خاص طور سے آنے والی 11 تاریخ کا مطلب شہزادے علی اکبر کی آمد. قرآن پکار رہا ہے سورہ قلم کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. چھوٹی سی آیت سب کو زبانی یاد ہے، سورہ قلم. اور قلم کی پوری تاریخ پڑھنے کے لیے بڑا وقت چاہیے. آیت نمبر 4 ہے بسم اللہ کے شمار کیے بغیر. اور اگر بسم اللہ کو آیت شمار کیجئے تو 5 ہو جائے گی. سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ورنہ 5. آیت کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لفظ خلق خ لام اور قاف یہ 3 سے 2 طرح کے مادے بنتے یا 2 طرح کے معانی سمجھ میں آتے. ایک خلق، ایک خلق. خلق کیا ہے؟ پیدائش، بناوٹ. ہم سب کو اللہ نے خلق فرمایا تو ہماری بناوٹ میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اگر کوئی ہمارے بناوٹ کی تعریف کرتا ہے تو تعریف خالق کی ہوتی ہے، اور اگر کوئی ہماری بناوٹ پر انگشت نمائی کرتا ہے تو انگشت نمائی خالق کی ہوتی ہے.
کیونکہ ہم نے تو اپنے آپ کو بنایا نہیں ہے. کیا گورا بنایا, کیا کالا بنایا, لمبا بنایا, چھوٹا بنایا؟ ہم نے بنایا تھا؟ نہیں. خلق تو خلق مخلوق مجبور ہے, خالق کے ہاتھ میں ہے. وہ اگر چاہتا تو یہ دونوں ہاتھ سر پہ لگا دیتا تو یہاں لگے ہوئے. وہ چاہتا تو دونوں ٹانگیں سر پہ لگا دیتا. ہم کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں, کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو خلق کی تعریف جب بھی ہوگی اور تعریف خالق کی ہوگی, اور جب تعریف خلق کی ہوگی تو پھر خالق کی نہیں ہوگی, پھر مخلوق کی ہوگی. خلق انسان کا رویہ, خلق انسان کا انداز گفتگو, اخلاق, انسان کا عقیدہ, انسان کا عمل, یہ سب اخلاق میں آتے ہیں. عقیدہ بھی آتا ہے اخلاق میں, عمل بھی آتا ہے, رویے بھی آتے ہیں. تفصیل کا وقت بالکل نہیں ہے, اس لیے بات سمیٹتے ہوئے کہ سرکار سید الشہداء نے رسول خدا کو کتنا قریب سے دیکھا تھا, اتنا قریب سے دیکھا کہ جتنا کسی اور نے شاید نہ دیکھا. اس لیے مقام منیت پر حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ نے پیغمبر کو, اپنے نانا کو کتنا دیکھا ہوگا. اب اگر رسول خدا کا سب سے بڑا زائر بعد از مولائے کائنات, بعد از شہزادی کونین, بعد از امام مجتبی اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ امام حسین. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عادل ہیں, صدیق ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کو رسول خدا کی شبیہ کہہ دیا. اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد. اور جملہ کہ جو مقتل کی روایت میں آیا, آپ فرماتے ہیں اشہد اللہ, میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں, فقط برز الیہم, بس قوم کی طرف جا رہا ہے وہ غلام. غلام کہتے ہیں بیٹے کو. اشبہ الناس, تو سارے انسانوں میں شبیہ ترین ہے, خالی شبیہ نہیں, شبیہ ترین ہے. خلقن و خلقن و منطقا, یا خلقن و خلقن و منطقن برسولک, جو بنا محمد کی طرح, جو رہا محمد کی طرح, جو بولا تو محمد کی طرح. وَإِذَا اسْتَشَقْنَا, اور جب کبھی ہم مشتاق ہوتے تھے, جب ہم ہوتے تھے مشتاق, اشتقنا, تو کیا کرتے تھے؟ نظرنا الیہ, جب ہم کبھی تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم اس جوان کو دیکھ لیتے تھے, جس کے چہرے کو دیکھ کر حسین کو نبی کی زیارت ہو جائے. اس کی معرفت کیوں آخر ہماری قوم میں قائم نہ ہو سکی؟ نہیں جانتے. ہجرت کا 43واں برس ہے, 43 سن آف ہجرہ. شعبان کی 11 تاریخ ہے جب حضرت لیلہ بنت مسعود ثقفی کے آغوش میں خدا نے سرکار سید الشہداء کو بیٹا عطا کیا. آپ کے سن مقدس کے اختلافات ہیں, 27, 25, 19, 18 یہ سال بیان کیے گئے. اتنے سال کے تھے علی اکبر. لیکن مستدرک الوسائل میں صاحب کتاب نے اس روایت کو لکھا اس کے لحاظ سے 43 سن آف ہجرہ, تو کربلا میں 18واں برس شہزادے علی اکبر کا.